یورپ کا ویزا سٹارٹ ہو گیا. کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ اسپین نے اپنا ویزا دینا شروع کر دیا. 27 کنٹریز شینجن کنٹریز کہلاتے ہیں. یورپ میں ٹوٹل 44 کنٹریز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کا جو میرا ویڈیو ہے یہ ہے یورپ ویزا کے بارے میں. یورپ میں بہت سے ممالک ہیں جن میں سے ابھی صرف ایک ملک نے ویزا اپنا سٹارٹ کر لیا. تو یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، کنفرم خبر. اور وہ کون سا کنٹری ہے؟ وہ ہے اسپین. تو اس سے پہلے کہ میں ویزا کے بارے میں بتاؤں، اسپین کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن یورپ کا دے دوں، کیونکہ بہت سے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے یورپ. کوئی یو کے کو یورپ کہتا ہے، کوئی کسی کے ذہن میں امریکہ بھی یورپ ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یورپ کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں آپ کو نالج کے لیے. اس کے بعد میں آؤں گا اسپین ویزا پہ، جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے جو کہ ویزا آج کل دے رہا ہے. کرونا کے بعد سب سے پہلے جس کنٹری نے ویزا سٹارٹ کیا ہے وہ ہے اسپین. تو جی سب سے پہلے میں یورپ کے بارے میں بتا دوں. یہ یورپ جو ہے یہ ٹوٹل 44 کنٹریز ہے، 44 ممالک ہے جن کے آپس میں ایک ایگریمنٹ کے مطابق یہ یورپ بنا ہوا ہے. 44 کنٹریز، ٹھیک ہے جی. اس میں یو کے، جرمنی، یہ کافی، یہ لسٹ میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. لسٹ میں آپ کو دکھا تو یہ ٹوٹل ہے 44 یورپین کنٹریز، ٹھیک ہے جی. اس میں ہر سال یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی 2021 میں جو ہے اپڈیٹڈ وہ یہ 44 کنٹریز ہے، ٹھیک ہے جی. ان 44 ممالک میں 27 ممالک ایسے ہیں جن کو شنجن کنٹریز بولتے ہیں، جن کا نام ہے، مطلب یورپ کے 44 کنٹریز میں 27 کنٹریز کے آپس میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے جو شنجن سٹیٹ کہلاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ شنجنز وہ کنٹری ہے جو کہ ایک ویزا پہ آپ جاتے ہوں، ٹھیک ہے جی. تو آپ باقی جتنی بھی کنٹریز ہے 27، اس میں آپ بغیر ویزا کے اسی ویزا پہ ٹریول کر سکتے. مطلب ان کے آپس میں بارڈرز نہیں ہے، اوپن ہے، بالکل اوپن ہے. آپ بالفرض اسپین جاتے ہیں تو آپ جرمنی، فرانس اور باقی مطلب ٹوٹل 27 کنٹریز ہے جس کا لسٹ میں آپ کو الگ سے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ 27 کنٹریز شنجن کنٹریز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ہی ویزا پہ جائے، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جس کنٹری کا آپ نے ویزا لیا، بالفرض اسپین کا ویزا لیا، تو آپ ٹکٹ اسپین کا ہی بنائیں گے. آپ نے جانا اسپین ہی ہے، ٹھیک ہے جی. لینڈنگ آپ اسپین کر لو گے. اس کے بعد آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے شنجن سٹیٹس میں وہ آپ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا شنجن کے بارے میں تھا. تو ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کرونا کے بعد، مطلب جب سے کرونا آیا ہے تو ویزا تو بند کر دیا یورپ نے. تو ابھی اسپین نے پچھلے مہینے جون میں جو کنفرم خبر ہے، وہ جو میں نے کنفرم کی اور ویزے ایشو بھی کروائے ہیں، کہ اسپین نے اپنے وہ کھول لیے سینٹرز پاکستان میں اور ویزا دینا شروع کر دیا ہے. اب اسپین کا ویزا کیسے لینا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. اسپین کا ویزا ملتا ہے، ان کے اپنے ویزا اپلیکیشن سینٹرز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. پہلے تو ایمبیسی میں جانا پڑتا تھا، وہ ایک مشکل کام تھا، جیریز میں کافی رش. اب اسپین نے بی ایل ایس سینٹرز، بی ایل ایس کے نام سے، بی ایل ایس انٹرنیشنل کے نام سے سینٹرز اوپن کر دیے، جو کہ اسلام آباد میں ہے، کراچی، لاہور، ٹھیک ہے جی. تو ان کی ویب سائٹ میں جانا ہے. ویب سائٹ سکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس کو اوپن کر کے اس میں جا کے سب سے پہلے لینا ہے اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے جی. جس ڈیٹ کا آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جب آپ کھولیں گے تو یہی اسکرین آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہی سب سے فرسٹ اسکرین ہوگا. اس پہ جو لکھا ہوا ہے ویزا ٹائپس، ٹھیک ہے جی. کون سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس پرپس کے لیے باہر جانا ہے، کیونکہ کسی بھی کنٹری میں جانا ہو تو آپ کو ویزا تب ملتا ہے جب آپ کا پرپس، آپ وزٹ کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی. آپ کے ذہن مائنڈ کلیئر ہو کہ میں نے کس پرپس کے لیے جانا ہے، وہ آپ نے ڈاکومنٹس میں دکھانا ہے، شو پروو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ویب سائٹ میں مینشنڈ ہے
جو اسپین آج کل ویزا دے رہے 4 ٹائپ کا ویزا ان کا، ٹھیک ہے جی. دیر آر 4 ٹائپس آف اسپینش ویزا. نمبر 1 بزنس وزٹ ہوتا ہے، دوسرا ہے سپورٹس ایونٹس کے لیے جانا ہو، مطلب کسی گیمنگ یا کوئی وہ ٹورنامنٹ ہو اس کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پہ آپ نے کسی رشتہ دار سے جا کے ملنا ہے، فرینڈس اور ریلیٹیو، آپ نے ان کا پھر ریفرنس دینا ہے. اور جو چوتھے نمبر پہ ہے جس ویزا کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی، وہ ہے ٹورزم وزٹ، سیرس کا ویزا، ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 ٹائپ سے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے جی. بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں جانا ہے، کیونکہ اس طرح آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں ہوں گے. تو اپوائنٹمنٹ بنا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ جب مل جاتے ہیں، آپ نے پہلے ڈاکومنٹس بھی تیار کرنے ہیں. اس کے لیے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں اور کیا وہ کیسے بنوانا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی. تو ڈاکومنٹس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو کہ ایک چینج ہے یورپ ویزا کے لیے، وہ ہے ویکسین، ٹھیک ہے جی. جو کرونا کی ویکسین لگتے ہیں وہ مسٹ کر دیا یورپ نے. وہ آپ کا لگا ہوا ہو 2 ڈوز اور آپ کے پاس وہ مطلب پروف ہو، جو سرٹیفکیٹ نادرا ایشو کرتا ہے آپ کے کمپلیشن پہ، 2 ڈوز کے کمپلیشن پہ، تو وہ لازمی ہے. وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اور چینج ڈاکومنٹ، یہ پہلے کبھی نہیں تھا، کرونا کے بعد یہ مسٹ ہو گیا. تو ویکسین کون سے ہے؟ اس میں تقریباً پاکستان میں جتنے بھی ویکسین لگتے ہیں، سائنو فارم، سائنو ویک، فائزر، جتنے بھی ہیں یہ سارے اپرووڈ ہیں، یہ یورپ کنٹریز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. تو سب سے پہلے آپ کا یہ ہوا ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو فارم کے بارے میں بتاؤں کہ یورپ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں شنجن میں، جو شنجن کے 27 کنٹریز میں سب کا ایک ویزا فارم چلتا ہے. تو یہ فارم آپ نے ڈیٹیل میں آرام سے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ اس میں دینی ہے، ٹھیک ہے جی. تو فارم کے ساتھ ساتھ اور کون سی ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1 بائی 1. تھوڑا سا کچھ ڈاکومنٹس یہ کہ وہ کامن تقریباً زیادہ ممالک کے لیے وہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ اسپین کے لیے یورپ ویزا کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ وہ ڈیفرنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو ویزا اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے آن لائن، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے نام، ڈیٹ آف برتھ یہ صحیح لکھنا ہے ایز پر یور پاسپورٹ، ٹھیک ہے جی. آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے 6 منتھ ویلڈ، ٹھیک ہے جی. 6 منتھ ویلڈ ہو، اور پہلے اگر کوئی ویزا لگا ہو تو وہ بھی ساتھ آپ نے اس کی فوٹو کاپی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ آ گیا. اچھا، تیسرے نمبر پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ. لیکن آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ نے کیسے کرنی ہے؟ A4 سائز جو بڑا پیپر ہے اس پہ کرنا ہے، دونوں پیج کا ایک پیج پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. بیک ٹو بیک نہیں، ایک ہی پیج پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ اور بیک کی کاپی کرنی ہے A4 سائز پہ. اچھا، FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اگر میرڈ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ نے بچوں کے ساتھ فیملی رجسٹریشن لینی ہے نادرا سے. اس کے علاوہ آپ نے اگر شادی شدہ ظاہر ہے فیملی ہے تو آپ نے میرج سرٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ لگانا ہے، یہ بھی مسٹ ہے، ٹھیک ہے جی. جس میں آپ کی شادی ہوئی تو نکاح نامہ آپ کا بنا ہوتا ہے، وہ پھر آپ یونین کونسل سے رجسٹر کروا لیتے ہو، پھر نادرا سے آپ کو MRC مل جاتی ہے، میرج سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے جی. تو 5 نمبر ڈاکومنٹ ہے میرج سرٹیفکیٹ. ایک اور ڈاکومنٹ 6 نمبر پہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ ضروری ہے، یہ مسٹ ہے یورپین کنٹریز کے لیے. تو یہ آپ نے لینا ہے. پولیس کے سینٹرز بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اسلام آباد میں بھی بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ تقریباً ہر سٹی میں ہوتا ہے. آپ نے وہاں سے جا کے پولیس سرٹیفکیٹ، کلیئرنگ سرٹیفکیٹ لینا ہے تاکہ آپ کا ریکارڈ صاف ہے، اس سے مطلب یہ پروو ہوگا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو 7ویں نمبر پہ ہے ہوٹل بکنگ. ہوٹل بکنگ مسٹ ہے آپ کا. جب بھی آپ نے کسی بھی کنٹری وزٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ہوٹل بکنگ مسٹ ہوتی ہے. وہ آپ فری لے سکتے ہو، ہوٹل وغیرہ hotel.com، booking.com، agoda.com مختلف ویب سائٹس ہیں. اور اس کے بعد جو 8ویں نمبر پہ ہے وہ ہے ٹکٹ. ٹکٹ آپ نے کنفرم ٹکٹ نہیں لینا ہے، بلکہ آپ نے صرف بکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا پلان ٹرپ 15 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، تو آپ نے اسی حساب سے وہ بک کرنی ہے ٹریول ایجنٹ سے. ہم کرواتے ہیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہونا. اچھا، بینک سٹیٹمنٹ
یہ ضروری ہے، بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اور وہ جسٹیفائیبل ہو. آپ بینک سٹیٹمنٹ میں جتنا بھی اماؤنٹ آپ کا آتا ہے تو آپ کو پتہ ہو یہ کہاں سے آئی ہے اماؤنٹ، اور کیا آپ نے اگر ویزا اپلیکیشن میں شو کرنا ہے کہ میں بزنس مین ہوں تو آپ کا بیلنس، آپ کا ان آؤٹ وہ بزنس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. اگر آپ شو کرتے ہو کہ میں امپلائی ہوں، نوکری کر رہا ہوں، 50,000 کی آپ نوکری کر رہے ہو، ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے آئے ہو، تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، یہ امپریشن اچھا نہیں پڑ رہا ہے اپلیکیشن میں. تو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ جسٹیفائیبل ہو اور سٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس کم از کم 10 لاکھ ہو. ٹھیک ہے جی. 5-6 لاکھ بھی چل جاتے ہیں لیکن 10 لاکھ منیمم یہ آپ کا سٹرانگ بینک بیلنس ہے یورپین ویزا کے لیے. بے شک بعد میں نکال لے لیکن وہ ایک اکٹھے لم سم میں آپ نے ڈپازٹ نہیں کرائے ہو، بلکہ آہستہ آہستہ کرائے. بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ نے بنانی ہے ہسٹری تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ. ٹھیک ہے جی. جاب ڈاکومنٹس 11 نمبر پہ ہے جاب ڈاکومنٹس. اگر آپ جاب کر رہے ہو تو جاب کے ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سیلری سلپ ہوتی ہے آپ کی، وہ جاب امپلائمنٹ لیٹر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ریلیٹڈ ہے سیلری سلپ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ 12 نمبر پہ آپ کی پراپرٹی ڈاکومنٹس اگر کوئی ہے، آپ کے نام پہ گاڑی ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ وہ ڈاکومنٹس لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. ٹیکس ریٹرن، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ فار یورپین ویزا اپلیکیشن از یور ٹیکس ریٹرن. آپ نے ٹیکس پے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تب بھی آپ کا ریٹرن چاہیے، نہیں کیا تب بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہر سال ریٹرن فائل ہوتی ہے. یہ بھی اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہو. ہماری ٹریول ایجنسی ہے اور ہم یہ سروسز دے رہے ہیں. کسی کا NTN نہیں بنا اور ٹیکس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کسی کا ریٹرن فائل نہیں ہوا، تو وہ سروس ہمارے آفس سے آپ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. 14 نمبر پہ ڈاکومنٹس ہے میڈیکل انشورنس. یہ یورپین کنٹریز کے لیے ایک مسٹ ڈاکومنٹ ہے. یہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کا یہ تقریباً 3-4 ہزار کا بن جاتا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. ویکسینیشن، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ نے لینا ہے ہاسپٹل سے. یہ جو ویکسین کارڈ ہوتا ہے وہ آپ پولیو کارڈ وہ بھی آپ لے سکتے ہو ہاسپٹل سے. 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل سے جا کے وہ فری میں مل جاتا ہے. اور 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوز، ٹھیک ہے جی، وائٹ بیک گراؤنڈ کے. یہ 16 نمبر پہ. تو یہ تقریباً 16 چیزیں میں نے بتائی. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ڈاکومنٹ ہوں، پراپرٹی وغیرہ، جس سے آپ کی وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے اپلیکیشن، تو وہ آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ لسٹ آپ یہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں. آپ بے شک ڈسکرپشن میں بھی اس کو دیکھ لیں یا اسکرین سے 1 by 1 نوٹ کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویزا کے بارے میں ہے. تو جب آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تو آپ نے BLS میں سے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے اپوائنٹمنٹ اپنی لینی ہے. آپ کو جو بھی ڈیٹ مل جاتی ہے آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی فیس جو آپ کی وہاں پہ لگے گی تقریباً 18,000 روپے اس کی فیس ہے. اور جنہوں نے خود کرنا ہو، اگر کسی کو خود یہ باتیں سمجھ میں آئی وہ کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ اینڈ ویل. ٹھیک ہے جی. آپ خود ہی فائل کرے. اگر خود نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی جو کہ وہ پروفیشنل طریقے سے دینی پڑتی ہے، تو ہماری ٹریول ایجنسی ہم سروس دے رہے ہیں آپ کو، تو اس کی ہم الگ سے آپ کو سروسز فیس لیں گے. ٹھیک ہے جی. سروسز چارجز آپ سے لیں گے اور باقی یہ والی فیس 18,000 آپ کی وہاں پہ ہو جائے گی سبمٹ. ٹھیک ہے جی. تقریباً مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 10-15 دن میں آ جاتا ہے ویزا اگر کسی کا لگنا ہو. انٹرویو کے لیے کوئی کال نہیں آتی اسپین ویزا کے لیے. ٹھیک ہے جی. کوئی ڈاکومنٹس کے بارے میں اگر ویریفیکیشن وہ کرتے تو کال آ جاتی ہے، ورنہ تقریباً 98% لوگوں کو کال نہیں آتی. اسپین کا ویزا کے بارے میں نے بتا دیا. یہ ویزا آج کل جو ابھی جب تک یہ کرونا کا سین آن ہے تو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شنجن ویزا نہیں ہوگا کیونکہ بارڈر سب نے کلوز کیے ہوئے اس وقت کرونا کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی سن رہے ہیں کہ اگلے 1-2 مہینوں میں یہ کھول رہے ہیں بارڈر. تو اسپین کا ویزا پھر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے سارے 27 کنٹریز میں آپ جا سکتے ہو. یہ کرونا والا جب یہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ابھی اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ اسپین جا سکتے ہو جو کہ ایک یورپین کنٹریز ہے اور آپ کے پاس اچھی اپرچونٹیز وہاں پہ ہے، آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ تھا ٹوٹل ویزا کے بارے میں. یہ کنفرم انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمیں
واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو. کسی کو ہماری سروسز چاہیے تو ہم اسلام آباد راولپنڈی میں سروسز دے رہے ہیں ویزا کا. وہی سروسز آپ کو دیں گے جس میں آپ کا نقصان نہ ہو, جو ویزا آپ کا لگنے والا ہو. کیونکہ ہم ان لوگوں کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, ان کا کیس لیتے ہیں جن کی ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو, جن کا بینک سٹیٹمنٹ بھی ہو, جن کی کوئی انکم بھی ہو جسٹیفائیبل, اور کچھ ڈاکومنٹس تو ہم بنا لیتے لیکن بینک سٹیٹمنٹس اور جاب بزنس یہ تو ان کے طرف سے ہے. تو وہ اگر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو تو ہم اس پہ اپنی اور محنت ایفرٹس کر کے کمپلیٹ اس کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم بنا کے دیتے ہیں اس کے ساتھ, یہ ڈاکومنٹس تو ہو جائیں گے, کورنگ لیٹر اور یہ ٹور پلان ہم بناتے ہیں. یہ جو مین چیز یہی ہے. کورنگ لیٹر میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایمبیسی کو, ٹھیک ہے جی, آپ کے بہاف پہ کہ میں جو ہے نا مطلب میں اس پرپس کے لیے جانا چاہتا ہوں, میرا یہ ویزا پہلے لگا ہوا ہے, جو بھی ڈیٹیل ایک پیج پہ ہم ریکویسٹ بنا لیتے ہیں اور ساتھ ایک پرپز آف وزٹ, ٹھیک ہے جی, پلان بناتے ہیں اس کے لیے کہ کیا کیا کر, وہاں جا کے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہے. وہ پلان ہم بہت محنت سے اور بہت طریقے سے بناتے ہیں. تو وہ ایک امپورٹنٹ آگا اور سب ڈاکومنٹس کے اوپر لگے گا کورنگ لیٹر اور پلان کہ آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو یہ اپنے پروفیشنل جو بندے ہوتے ہیں ان سے لکھوانا ہے, خود سے یہ نہیں لکھتے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو امید ہے میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اس میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. ابھی صرف یورپ کا اسپین کا ویزا اوپن ہے, باقی کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھائی میں جرمنی کا یا اٹلی کا آپ کو ویزا دے رہا ہوں اتنے پیسے دے, تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. ابھی صرف اسپین اوپن ہے, اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ نیدرلینڈ اور اٹلی جو کہ شنجن کنٹریز ہے, ان کا بھی ابھی کچھ دنوں میں یہ ویزا اوپن ہو جائے گا. تو میرا چینل سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے جی. یہ ویزے جو ہی اوپن ہوتے ہیں تاکہ میں اس پہ آپ کو اپڈیٹس دے دوں. جتنی بھی ویزا ہو, جتنی بھی کنٹریز ویزا کھول رہے ہیں تو ہم آپ سے اس کے ساتھ شیئر کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس ویڈیوز کے تھرو آپ کو انفارمیشن ملے گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے وہ بھی پریس کریں تاکہ وہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.